بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ الحدیث الحادی والعشرون الاستقامۃ، اور یہ اربعین نووی کے اندر 21ویں حدیث آج ہم پڑھنے لگے۔ الحادی ایک، العشرون 20، 20 اور ایک کتنا ہوتا ہے 21۔ تو اس حدیث پاک میں الاستقامت، استقامت بیان کی۔ استقامت کی مطلب ہے کہ انسان کوئی کام کرے نا، نیک کام کرے تو پھر اس کام پر نہ ڈٹ جائے، کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، کبھی ہو کبھی نہ ہو، تو ایسا نہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو نیک کام شروع کرے تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس پر ڈٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ کوئی بندہ کرامات دکھلاتا ہے تو لیکن نیک کام کرنے میں کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو ایسے نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ استقامت عطا فرمائے۔ اب حدیث پاک سنیں۔ عن ابی عمرو، حضرت ابو عمر سے روایت ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، ابی عمرہ، یہ ابو عمر نہیں ہے بلکہ ابو عمرہ ہے، نام سمجھ لگیا نا۔ یہ کنیت ان کی ابو عمر ہے یا ابو عمرہ، بعض کہتے ہیں ابو عمرہ اور بعض کہتے ہیں ابو عمر، ان کی کنیت ہے، نہیں سمجھ لگی۔ اور ابھی عمر میں دیکھیں، یہ عمر کے بعد نا واؤ آ گئی، تو یہ واؤ کیوں آئی ہے بھلا؟ واؤ کا معنی اور حالانکہ قسم ہوتا ہے، یہاں واؤ کا معنی کون سا ہے؟ میں بتایا تھا اس دن، اینا کیوں تھوڑا جنت راستہ بولے، میں کتنے تک آواز آن نہیں دے رہی، جنہیں سبق سنانا کی بھی آواز آنی چاہیے۔ یہ واؤ جو آتی ہے نا، یہ آتی ہے عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے۔ عمر اس میں پا کے آخر میں واؤ نہیں آئے گی، اور عمر کے آخر میں واؤ آئے گی۔ یہ واؤ پڑھی نہیں جائے گی، واؤ کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں لگانی، زبر زیر پیش جزم بھی نہیں آپ نے لگانی، لیکن واؤ لکھنی ہے کس بات کی نشانی کے لیے کہ یہ واؤ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے کہ یہ نا عمر نہیں ہے بلکہ عمر ہے۔ اچھا، یہ ان کی کنیت ہے، اور نام اصل کیا ہے؟ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن عرض کیا، قلت میں نے کہا، قال پھر یہ قال آ گیا، قال تو انہوں نے خود فرمایا، حضرت سفیان بن عبداللہ نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دوسری کتاب دیکھنی پڑے گی، شاید وہاں پر قال ہو ہی نا۔ تو برحال فرماتے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، قل لی، قل آپ فرما دیجئے، لی میرے لیے، مجھے فرمائے، فی الاسلام، اسلام میں۔ فی کا معنی ایک میں بھی ہوتا ہے، فی کا ایک اور معنی بھی تھا، یاد ہو بیتا نا؟ ہاں شاباش۔ فی کا معنی بارے میں، اور فی کا تیسرا ایک معنی تھا منہ، وہ ابن اخن ہمن حنن فنن فمن، فمن ذو من، وہ فمن ہے نا، اس کو فو بھی بڑھ سکتے، فو فی فا۔ تو برحال یہ فی کے 3 معنی ہوتے ہیں، یہاں فی کا معنی بارے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بات فرمائے، قولاً ایسی بات، لا اسألو، نہ میں سوال کروں، عنہ اس کے بارے میں۔ عن عین کے ساتھ، عن کا معنی سے بھی ہوتا ہے، اور عن کا دوسرا معنی کیا تھا؟ بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو عن کے یہ 2 معنی استعمال ہوتے ہیں، عن معنی سے اور عن کا معنی بارے میں۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، مجھے کوئی بات فرمائیں کہ میں نہ سوال کروں اس کے بارے میں، احدن کسی سے بھی، غیر کا آپ کے علاوہ، یعنی لفظی ترجمہ ہو گیا، با محاورہ کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ میں کسی اور سے آپ کے علاوہ اس کے بارے میں سوال نہ کروں، لیکن پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، مجھے آپ ایسے ہی ارشاد فرمائیں، مجھے دوبارہ کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قال، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قل، تم کہو، آپ نے کیا فرمایا؟ تم کہو، کیا کہو؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ تم کلمہ پڑھ لو، کہو میں اللہ پر ایمان لایا۔ ثم استقم، پھر پکے ہو جاؤ، استقم، استقامت اختیار کرو، پکے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے کلمہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔
آمنت باللہ کہو پھر پکے ہو جاؤ۔ چلو جی، یہ حدیث پاک یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر میں یہ جو مختصر الفاظ میں آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب اس میں فرشتے، انبیاء کرام علیہ السلام، قیامت، جنت، دوزخ، جنات، ٹھیک ہے، تقدیر، کتنی اسلام کی لازمی چیزیں ہیں، ختم نبوت ہے، ادب کرنا ہے ہمیشہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا، بے ادبی سے بچنا ہے، ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ بیٹا آستہ تھوڑا نا ٹھک ٹھک دی آواز آتی ہے بھی تھوڑا، تو وہ یہ اس میں نا باقی چیزوں کا بیان نہیں کیا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ، اس کی بڑی پیاری مثال نا ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اپنی جو وہ تقاریر کی آپ کی کتابیں تھیں ان میں آپ نے فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص نا شادی ہو تو شادی پر نا اس کو کہا جائے لو جی فلاں عورت جو ہے، فلانا بنت فلاں، فلاں شخص کی بیٹی فلاں جو عورت ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، یا کہہ دیا قبول ہے، یہ دو لفظ اس نے کہہ دیا قبول ہے، اس طرح کر کے نا اپنے بات بیان قبول ہے اس نے کہہ دیا۔ اب یہ دو لفظ اس نے جب وہ گھر لے کر آیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 2 دنوں کے بعد وہ گھر کے اخراجات کے لیے، کام کاج کے لیے اس نے کہا جی اتنے پیسے چاہیے، یہ لسٹ لے لیں اور جا کر نا باہر سے آپ نا سامان لے کر آئیں، یہ آٹا بھی لے کر آنا ہے، چاول بھی لے کر آنے ہیں، یہ نمک بھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنی لسٹ بنا دی۔ اس کا لو میں نے تو صرف تجھے قبول کیا تھا کہ تو میرے نکاح میں آ گئی تو صرف تو قبول ہے، تو یہ 2 لفظ میں نے کہے تھے قبول ہے، اتنی لمبی لسٹ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں فلاں چیز بھی دینی ہے، فلاں چیز بھی تمہارے لیے مہیا کرنی، جسے نان و نفقہ اور سکنا کہتے ہیں۔ نان و نفقہ کھانا، خرچہ اور رہائش۔ اب کھانے میں تو خیر آ گیا 2 ٹائم کی روٹی، اور خرچے کے اندر وہ بیمار ہو تو بیماری، اس کے لیے لباس، دیگر جو ہے نا وہ سردی گرمی کے کپڑے، تو ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو امیر امیرانہ خرچ کرے، علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، امیر امیرانہ خرچ کرے گا، غریب غریبانہ خرچ کرے گا۔ برابر وہ آدمی نا شور مچا کے بیٹھ جائے اور نہیں جی میں نے تو کہا تھا قبول ہے، 2 لفظ صرف اس کی ذات کو قبول کیا تھا، یہ تو نہیں کہ اس کے خرچے بھی میں نے سارے برداشت کرنے ہیں، یہ اس کے فلاں فلاں چیزیں بھی۔ وہ شور پڑا، وہ نا گھر والے رشتہ داروں میں جو سمجھدار تھے نا وہ لوگ بزرگ بیٹھے، اور بزرگ ایک منٹ ہے، وعلیکم السلام، بزرگوں نے کہا جی ہم تیرا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو تو لفظ کہا ہے نا قبول ہے، قبول ہے، یہ لفظ تو 2 ہیں، ان 2 لفظوں کے اندر ہی نا یہ سارا کچھ آ گیا کہ یہ جو نا یہ بھی قبول ہے، اس کے علاوہ جو نا اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ بھی سارے کے سارے قبول ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو نا آمنت باللہ، جب کوئی شخص کہے میں اللہ پر ایمان لایا، ادھر ہی دیکھ دینا، میری گل سن پر دھیان رکھ، ہاں میں اللہ پر ایمان لایا، تو یہ 2 لفظ اس نے کہہ دیے، تو اب ان 2 لفظوں کے اندر میں نا سارے کا سارا اسلام آ جائے گا کہ اللہ پر ایمان لایا، اب جس کو اللہ منواتا جائے گا ان تمام چیزوں کو مانتے جائیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، لیکن جب اللہ کو مان لیا تو اللہ نے جس چیز کو منوانا ہے ان باتوں کو ماننا پڑے گا، جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں وہ بھی عمل کرنا پڑے گا، جن سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے بھی رکنا پڑے گا۔ کوئی سمجھ لگی گل دی؟ جیسے قبول ہے کہا تو ساری اس کی لازمی چیزیں وہ ساتھ ہی آ گئی، اسی طرح آمنت باللہ کہا تو جو اس کے لوازمات ہیں وہ بھی سارے کے سارے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں فرمائے گا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان تمام احکامات پر عمل کرنا اس کے اندر آ جائے گا۔ ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ، پھر وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن دین کو نہ چھوڑو۔ تو اسی بات کو نا قرآن پاک کو فرمایا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے ہو جائیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے بھی ان کے اوپر اترتے ہیں، فرشتے بھی ایسے لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ یہ جا کے رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے۔ تو یہ وہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی شریف، اور ایک رہ گئی ابو داؤد شریف، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ دوسرے نمبر پر کتاب ہے نا مسلم شریف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔